محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ News at 9 a.m. بسم امیر نے برادر ملک اردن کے بادشاہ کو ان کی تخت نشینی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں بلومبرگ کے تعاون سے دوسرا سالانہ قطر اقتصادی فورم اس ماہ کی 20 تاریخ کو دوحہ میں منعقد ہوگا۔ قطر کی مسلح افواج کی امیر ایئر فورس کا ایک طیارہ 70 ٹن اشیاء خوردونوش لے کر کل بیروت کے رفیق الحریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 199 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,68,378 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کو ان کی تخت نشینی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے اردن کے بادشاہ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اردن کے وزیر اعظم ڈاکٹر بشر ہانی الخصوانہ کو شاہ عبداللہ دوم کی تخت نشینی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر مملکت شیخ فہد بن فیصل آل ثانی نے کل وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود کے ملک کا صدر کا عہدہ سنبھالنے کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے صومالیہ کے صدر کو صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے مبارکباد اور نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا، جس میں اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کی قیادت میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ صومالیہ کے صدر نے وزیر مملکت سے کہا کہ وہ ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و سلامتی اور قطری عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں بلومبرگ کے تعاون سے دوسرا سالانہ قطر اقتصادی فورم اس ماہ کی 20 تاریخ کو دوحہ میں منعقد ہوگا، جو 22 تاریخ تک جاری رہے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان اور 500 سے زیادہ بزنس مین اس فورم میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادیات اور معیشت کے مستقبل کے بارے میں واضح اور صحیح فیصلوں کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سعید بن سمیخ المری نے کہا ہے کہ ریاست قطر قانون سازی کو جدید بنانے اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مضبوط پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کی بدولت قطر ویژن 2030 کے تحت ملک کے اندر لیبر انوائرنمنٹ کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات لیبر ریفارمز ان قطر کے عنوان سے وزیر محنت کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا اہتمام جنیوا میں بین الاقوامی لیبر کانفرنس 2022 کے 110ویں اجلاس کی سائیڈ لائن پر کیا گیا تھا۔ وزیر محنت نے کہا کہ قطر کی حکومت نے ملک کے اندر آنے والے برسوں میں کاروباری ماحول کی قانون سازی کو بہتر اور جدید بنانے کے لیے ایک پائیدار حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جاسم سیف احمد السلیتی اور وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے کل حمد پورٹ کا دورہ کیا اور اس کے کنٹینر ٹرمینلز اور کنٹرول ٹاور کے آپریشنل پروسیسز کا معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ دونوں وزراء نے فوڈ سیکیورٹی فیسلٹیز پروجیکٹ کے تعمیری کام کی پروگرس کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں وزراء کو موانی قطر اور کیو ٹرمینلز کے حکام نے حمد پورٹ کی توسیع کے بارے میں بریفنگ دی۔
وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی میں کل ٹریننگ شپ الشمال ترکی سے دوحہ پہنچ گیا ہے۔ اس تربیتی بحری جہاز کی آمد کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد النبت موجود تھے۔ انہوں نے اس بحری جہاز کا معائنہ کیا۔ الشمال دنیا کے سب سے بڑے تربیتی بحری جہازوں میں سے ایک ہے جو ترکی کے اناتولو شپ یارڈ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اسے محمد بن غانم الغانم میری ٹائم اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ قطر کی مسلح افواج کی امیر ایئر فورس کا ایک طیارہ 70 ٹن اشیاء خوردونوش لے کر کل بیروت کے رفیق الحریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ قطر کی جانب سے یہ غذائی اشیاء ہر ماہ جمہوریہ لبنان کی فوج کو فراہم کی جاتی ہیں۔ گزشتہ سال جولائی میں قطر نے اعلان کیا تھا کہ وہ لبنانی فوج کو ایک سال کے لیے ہر ماہ 70 ٹن غذائی اشیاء فراہم کرے گا، جس کا مقصد برادر ملک لبنان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا اور اس کی مسلسل مدد کرنا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 323 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 308 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 15 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دوحہ آئے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 199 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,68,378 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں کل قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 4 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ قابض اسرائیلی فوج نے جنین شہر اور اس میں فلسطینی مہاجر کیمپ پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے فائرنگ شروع کر دی اور آنسو گیس اور ساؤنڈ بامز استعمال کیے، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے نابلس شہر میں المخفیہ کے علاقے پر بھی دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں تصادم کے دوران ایک فلسطینی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے گزشتہ چند دنوں سے مغربی کنارے اور بیت المقدس میں فلسطینی دیہاتوں اور قصبوں پر چھاپوں کی مہم کو تیز تر کر دیا ہے، جس کے دوران فلسطینی نوجوانوں پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی کرنے اور ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر کل قابض اسرائیلی فوج کی حفاظت میں یہودی آبادکاروں نے مسجد اقصی کے صحنوں پر دھاوا بول دیا اور درجنوں یہودی مغربی دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ آبادکاروں کی جانب سے ان اشتعال انگیز کارروائیوں کا سلسلہ صبح و شام جاری ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ دنیا کے موجودہ حالات کے پیش نظر معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کو وسعت دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے وینزویلا کے ہم منصب نکولاس مدورو کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو کے رکن بنائے جانے کے معاملے کو آگے بڑھانے کے بارے میں کہا کہ نیٹو اصل میں ایک سیکیورٹی آرگنائزیشن ہے، دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کو فرانس اور یونان کو نیٹو کے رکن ممالک بنائے جانے کا تلخ تجربہ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اسے سویڈن اور فن لینڈ کے معاملے میں دہرایا جائے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ یوکرین میں روس کی جنگ ان عالمی بحرانوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے کاسٹ آف لیونگ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے کل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس یوکرین جنگ کا یہ بحران دنیا کو درپیش دیگر کئی بحرانوں میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ ان میں کووڈ-19، کلائمیٹ اور دیگر کئی بحران شامل ہیں۔ اس جنگ نے بھوک اور بدحالی کی ایک غیر معمولی لہر کو جنم دیا ہے جس سے سماجی اور معاشی افراتفری پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران دنیا کے اندر شدید غذائی عدم تحفظ کے شکار افراد کی تعداد 2 ہو گئی ہے اور سن 2023 میں یہ بحران شدید ہو سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 94 ممالک کے 1.6 بلین لوگ اس بحران سے متاثر ہو سکتے ہیں۔
اور سول سے آمدہ رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا کے شہر وائی گو میں ایک آفس بلڈنگ میں آگ لگنے سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 40 دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ حکومت نے درجنوں افراد کو عمارت سے باہر نکال لیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا۔ پولیس نے آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک اردن کے بادشاہ کو ان کی تخت نشینی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں بلومبرگ کے تعاون سے دوسرا سالانہ قطر اقتصادی فورم اس ماہ کی 20 تاریخ کو دوحہ میں منعقد ہوگا۔ قطر کی مسلح افواج کی امیر ایئر فورس کا ایک طیارہ 70 ٹن اشیاء خوردونوش لے کر کل بیروت کے رفیق الحریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 199 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,68,378 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107